بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حیض MC کا بیان۔ حیض والی عورتوں کو حج کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سب مدینے سے صرف حج کے ارادے سے نکلے اور جب مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، اس لیے حاجیوں کے سب کام کرتی رہو، البتہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی۔ معلوم ہوا کہ حیض والی عورتیں بیت اللہ کے چکر کے علاوہ دیگر حج کے ارکان ادا کرنے کی پابند ہیں۔ حیض والی عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھی کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ حیض والی عورت گھر کا کام کاج اور شوہر کی دوسری تمام خدمتیں سر انجام دے سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور اپنا سر مبارک ان کے قریب کر دیتے اور وہ خود حیض کی حالت میں اپنے کمرے میں رہتے ہوئے انہیں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ مرد کا اپنی حیض والی بیوی کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جب کہ میں حیض سے ہوتی، پھر آپ قرآن مجید تلاوت کر فرماتے تھے۔ حیض والی عورت اور ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، البتہ اس کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا دوسری بات ہے۔ حیض کی نفاس کہنا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے حیض آ گیا۔ میں آہستہ سے سرک گئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے مجھے بلایا اور میں اسی چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ حیض والی عورت کے ساتھ لیٹنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناپاکی کی حالت میں ایک برتن سے غسل کیا کرتے۔ اسی طرح میں حیض سے ہوتی اور آپ حکم دیتے تو میں ازار پہن لیتی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے، نیز اور اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اس کو دھو دیتی جبکہ میں خود حیض سے ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں یوں فرماتی ہیں، ہم میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنا چاہتے تو اس وقت دیتے کہ اپنے حیض کی زیادتی کے وقت ازار پہلے لے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر قابو کر رکھتا ہو جس قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ معلوم ہوا کہ جس کا اپنے جوش پر کنٹرول نہ ہو وہ ایسے ملنے سے پرہیز کرے کہ کہیں حرام کام نہ ہو جائے۔ حیض والی عورت کا روزہ چھوڑنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں نکلے اور عید گاہ میں عورتوں کی جماعت پر گزرتے۔ آپ نے فرمایا، عورتوں کو خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہارے زیادہ دوزخی دیکھے ہیں۔ وہ بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ آپ فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں کبھی رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو پچھاڑنے والا
نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل اور دین میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی شریعت کے مطابق مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا یہ بات صحیح نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا، بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ مستحاضہ کا اعتکاف میں بیٹھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے اعتکاف کیا، جبکہ اسے استحاضہ خون بیماری تھی کہ وہ اکثر خون دیکھتی رہتی اور عام طور پر وہ اپنے نیچے خون کی وجہ سے پرات تشت رکھ لیا کرتی تھی۔ جس آدمی کو ہر وقت ہوا نکلنے کی بیماری ہو یا جس کے زخموں سے خون بہتا رہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حیض کے نہانے سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو لگانا۔ ام طیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی منائی کی جاتی تھی، مگر شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن تک غم کا حکم تھا۔ نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس دوران نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو اور نہ ہی کوئی رنگین کپڑا پہنیں، مگر جس کپڑے کا دھاگا بناوٹ سے رنگا ہوا ہو۔ البتہ حیض سے پاک ہوتے وقت یہ اجازت تھی کہ جب حیض کا غسل کرے تو تھوڑی سی خوشبو استعمال کر لے۔ اس کے علاوہ جنازوں کے ساتھ جانے کی بھی منائی کر دی گئی تھی۔ ہمارے ہند اور پاک میں کی زیادتی عورتیں اس نبی کے حکم کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ حیض سے فراغت کے بعد گھین اور نفرت کو دور کرنے کے لیے خوشبو کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ حیض کے غسل کے وقت بدن ملنے کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی اور فرمایا کہ کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکی کر۔ وہ کہنے لگی، کیسے پاک کروں؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ خون کی جگہ یعنی شرمگاہ پر لگا لے۔ یہی مسلم میں ہے کہ عورت کو اپنے سر پر پانی ڈال کر خوب ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہائے۔ حیض کے غسل کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آخری حج میں احرام باندھا تو میں نے لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے تمتع کے حج کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے تھے۔ اعتکاف سے مجھے حیض آ گیا اور عرفہ کی رات تک پاک نہ ہوئی۔ تب میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عرفہ کی رات آ گئی اور میں نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا، اب کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا سر کھول کر کنگھی کرو اور اپنے عمرے کے اعمال کو ختم کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے محصب کی برات میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس میں میں احرام باندھا تھا مجھے تنعیم کے مکان سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ حیض کے غسل کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ہم ذوالحجہ کے چاند کے قریب حج کو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، اور اگر میں خود ہدی قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو عمرے کا احرام باندھتا۔ اس پر کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری حدیث بیان کی اور اپنے حیض کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ
میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو تنعیم کے مقام تک بھیجا۔ وہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا اور ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوئی، نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ ہی صدقہ دینا پڑا۔ اس حدیث میں حیض کے غسل کے وقت اپنے بال کھولنے کا بھی بیان ہے، جسے عبارت میں کمی کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ حیض والی عورت کا نماز کو قضا نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ عورت نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں پاکی کے دنوں کی نمازیں کافی ہیں، حیض کی نمازوں کی قضا ضروری نہیں؟ عائشہ نے فرمایا، تو حریریہ خرزی معلوم ہوتی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تو ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے یا فرمایا کہ ہم قضا نہیں پڑھتی تھی۔ اس مسئلے میں ہر اتفاق ہے، البتہ چند قاری کا ماننا ہے کہ حیض والی عورت کو فراغت کے بعد چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا دینا چاہیے۔ شاید اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے والی کو حروریہ کہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے مقام کی طرف نسبت ہے جہاں خارجی اکٹھے ہوئے تھے۔ حیض کے کپڑے پہننے کے باوجود حیض والی عورت کے ساتھ لیٹنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حیض کے بارے میں حدیث نمبر 207 پہلے گزر چکی ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوتی تھی، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کے ساتھ بوسہ کنار بوسہ کرتے۔ حیض والی عورت کا دونوں عیدوں میں شامل ہونا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آزاد عورتیں، پردہ نشین عورتیں اور حیض والی عورتیں سب عید کے دن لیے باہر نکلیں اور مسلمانوں کی اچھی مجلسوں اور دعاؤں میں شامل ہوں، مگر حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حیض والی عورتیں میں شریک ہو تو ام طیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا حیض والی عورتیں عرفات اور فلاں مقامات پر نہیں حاضر ہوتی؟ حیض کے دنوں کے علاوہ خاکی اور زرد رنگ دیکھنا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم مٹیا لاپن اور زردی کو کچھ نہ سمجھتے، یعنی اسے حیض خیال نہ کرتے۔ اگر خاص دنوں میں اس رنگ کا خون نکلے تو اسے حیض ہی سمجھا جائے گا، اگر دوسرے دنوں میں دیکھا جائے تو اسے حیض نہ خیال کیا جائے گا۔ افاضہ کا چکر، طواف لگانے کے بعد حیض آنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بی بی صفیہ کو حیض آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، شاید وہ ہمیں روک رکھیں گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف افاضہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، طواف تو کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر چلو، کیوں طواف وداع حیض والی عورت کے لیے ضروری نہیں؟ طواف افاضہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے، یہ فرض اور حج کا رکن ہے۔ البتہ طواف وداع جو کعبہ کے رخصت ہونے وقت کیا جاتا ہے، وہ حیض والی عورت کے لیے ضروری نہیں۔ نفاس جچہ والی عورت کا جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نفاس کے دوران مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز ادا کی اور جنازہ پڑھتے وقت اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حیض والی عورت کا کپڑا چھو جانا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حیض سے ہوتی اور نماز نہ پڑھتی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے پاس لیٹی رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پر نماز پڑھتے، جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان سے چھو جاتا تھا۔
معلوم ہوا کہ نماز کے بیچ حیض والی عورت سے کپڑا چھو جانے یا اس کے بستر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔